کوئی شخص ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ کرے کہ وہ محبت اس کی جان، اس کے مال، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد سے بڑھ چکی ہو۔ اور جب انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر اس چیز سے پیار کرتا ہے جس کا رشتہ محمد سے جڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان جب اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، تو اس پیار کی ایک وجہ ان کا رشتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریبی تھا۔ پیارے نبی اپنے اہل بیت سے پیار کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ اب جو مصطفیٰ سے پیار کے دعوے میں سچا ہوگا وہ اہل بیت سے پیار کرے گا، وہ صحابہ سے پیار کرے گا۔ اور جو اہل بیت کی شان میں توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، حقیقت میں وہ اہل بیت کی توہین نہیں کر رہا، وہ محمد الرسول اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، وہ صحابہ کو گالی نہیں دے رہا، وہ محمد الرسول اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اہل ایمان جب دفاع کرتے ہیں صحابہ کا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، امیر معاویہ ابو سفیان کا، عائشہ، حفصہ کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ہم اپنی زبان ان عظیم ہستیوں کی شان میں کھولتے ہیں، اہل بیت کی ثنا کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہماری گفتگو سے صحابہ یا اہل بیت کی شان بڑھے گی۔ ان کی شان تو میرے مولا نے بڑھا دی، ان کی عظمت کے جھنڈے تو میرے رب نے لہرا دیے۔ مسلمان اہل ایمان جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آنے والی ہے جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر پہنچیں گے، اس وقت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ سکیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن آپ کے صحابہ کو گالی دیا کرتے تھے، آپ کے دشمن آپ کے اہل بیت کو گالی دیا کرتے تھے، اور ہم آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ کا بھی دفاع کرتے تھے اور آپ کے اہل بیت کا بھی دفاع کرتے تھے۔ ہمارے دامن میں گناہ تو بہت ہیں، لیکن نیکیوں میں انشاءاللہ اپنی رب کی رحمت سے امید ہے کہ ہم یہ جملے پیارے مصطفیٰ کے سامنے کہیں گے، اے پیارے نبی، ہماری نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ جس ظالم نے، جس مجرم نے آپ کے اہل بیت کی شان میں توہین کی یا آپ کے اصحاب کی شان میں توہین کی، ہم نے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور دشمنان مصطفیٰ یہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد رافضیت کا لباس اوڑھ کر، شیعت کا لبادہ اوڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رہی ہے، دیتی رہے گی، کیونکہ ان کا ایمان یہی ہے۔ یہ دشمن ہے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے گالی دیتے ہیں اس کو جو قدموں میں بیٹھا مصطفیٰ کے، جس نے زندگی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر و عمر کی شان، ابو بکر و عمر کا تعلق مصطفیٰ سے کیسا تھا؟ جواب دینے والے نے کہا، روض رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کی قبروں کو دیکھ لو، جس طرح آج ان کی قبروں کا محمد سے تعلق ہے، محمد کی پیاری قبر سے تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگیوں میں ان کا مصطفیٰ سے یہی تعلق تھا۔ چند دن پہلے ضامن علی شیعہ خبیث مجرم، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی، امیر معاویہ کو گالی دی رضی اللہ عنہ وارضاہ، ابو بکر و عمر کو گالی دی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور گالی دے کر اپنے سینے کا کفر اس ظالم نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ ابن ہندا تجھ پہ برسے لام اے نون پہ، دشمن زہرا تجھ پہ برسے لام اے نون پہ، باغ فدق
کتابوں سے ہے ملتا میں کیا بولوں سچ لکھ کر راوی بولا تجھ پہ برسے لام تعلوم پہ دشمن زہرا تجھ پہ برسے لام دل زہرا کا جس نے توڑا جس نے نبی کے در کو جلایا وہی اگر تیرا تو میرا بولا جوتا تجھ پہ برسے لام نون پہ. یہ روحانی اولاد ہے ابن سبا یہودی کی جو دشمن تھا محمد رسول اللہ کا، جو دشمن تھا اصحاب مصطفیٰ کا. ان کو روحانی تسکین ملتی ہے ان کی شان کی توہین کر کے، جو پیارے نبی کے قدموں میں رہے، جو پیارے نبی کی خدمت میں رہے، جو پیارے نبی کی وحی کے کاتب رہے. اور معاویہ تو ویسے بھی نام ہی اتنا عظیم ہے کہ اہل شرک اور اہل ایمان کے درمیان فرق کرنا ہو، اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فرق کرنا ہو تو معاویہ کا نام لے لیجئے. معاویہ کا نام لیتے ہی اہل بدعت چھلانگ مار کے آپ کے سامنے اپنے جھوٹے لبادے کو اتار کر اصل شکل میں آ جائیں گے. اور میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی گندی ناپاک خبیث پلیت زبانیں امیر معاویہ کے خلاف دراز ہوتی ہیں کہ امیر معاویہ کو گالی دینے والوں، تم امیر معاویہ کو گالی نہیں دے رہے، امام مظلوم سیدنا حسن ابن علی کو گالی دے رہے. میرے یہ جملے یاد رکھنا، امیر معاویہ کے دشمن حسن بن علی کے دشمن ہیں. امیر معاویہ کی توہین کرنے والے امیر حسن کی توہین کرنے والے ہیں، پیارے نبی کے اس پیارے نواسے کی توہین کرنے والے ہیں. امیر معاویہ پہ لعنت بھیج کر اپنے کفر کو ظاہر کرنے والے یہ ظالم، یہ اصل میں گالی دینا چاہتے ہیں امیر حسن کو. کیوں؟ امیر معاویہ وہ عظیم ہستی رضی اللہ عنہ وارضا جس کے ایمان پر حسن راضی ہوئے، جس کی امانت پہ حسن راضی ہوئے، جس کی دیانت پہ حسن راضی ہوئے، جس کے امیر المومنین ہونے پر حسن راضی ہوئے، جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ حسن نے دیا، جس کو اپنے بابا علی کے منبر پہ حسن نے بٹھایا، جس کو اپنا امیر حسن نے بنایا، حسین کا امیر حسن نے بنایا، کائنات کے سارے مومنوں کا امیر حسن نے بنایا رضی اللہ عنہ وارضا. اگر تم یہ گالی دیتے ہو تو اس کو کیا کہو گے جس نے مسلمانوں کی ساری حکومت کی ذمہ داری امیر معاویہ کے مبارک کندھوں پہ ڈالی تھی؟ اس کو کیا کہو گے جس نے امیر المومنین امیر معاویہ کو اپنا امیر مانا تھا؟ تم گستاخ ہو اہل بیت کے، تم گستاخ ہو محمد الرسول اللہ کے، تم گستاخ ہو اللہ کے دین کے. تمہارا نہ قرآن سے کوئی رشتہ ہے، نہ مصطفیٰ سے کوئی رشتہ ہے، نہ اہل بیت سے کوئی رشتہ ہے. تمہارا رشتہ ابن سبا یہودی سے ہے. اللہ 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 اپنی لعنتیں برسا، اللہ کی لعنت برسے، سارے فرشتوں کی لعنت برسے، سارے نبیوں کی لعنت برسے، پوری کائنات کی لعنت برسے اس خبیث مجرم پر جو امیر معاویہ کو گالی دے، جو ابو سفیان کو گالی دے، جو پیارے نبی کے صحابہ کو گالی دے، جو پیارے نبی کے اہل بیت کو گالی دے. وہ ایسا ملعون ہے کہ اللہ اس پر اس دنیا میں بھی لعنت کرے اور جہنم کا کتا بنا کر، جہنم کا ایندھن بنا کر اس پر جہنم میں بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے. اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے پیارے نبی کے پیاروں میں اٹھانا، پیارے نبی کے صحابہ کی، پیارے نبی کے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں اسی طرح کوٹ کوٹ کے بھرے رکھنا، اور جب تک زندہ رہیں تیری توحید کا دفاع کرتے رہے، تیرے پیارے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے، تیرے پیارے نبی کے اہل بیت کی طہارت کا دفاع کرتے رہے، تیرے پیارے نبی کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہے، اور یہی فریضہ انجام دیتے ہوئے، یہی نوکری چاکری کرتے ہوئے اللہ شہادت کی موت پا کے تیری طرف بلند ہو جائیں، تیری جنتوں کے مہمان بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.